ایک لمحہ سوچیں، اگر کسی انسان کے دل میں جلنے والی نفرت وقت کے ساتھ ختم ہونے کے بجائے اور گہری ہوتی جائے تو پھر وہ انسان صرف غصے میں نہیں رہتا، وہ اپنے جذبات کا قیدی بن جاتا ہے۔ اور جب جذبات عقل پر غالب آ جائیں تو پھر فیصلے انسان نہیں کرتا بلکہ انتقام انسان سے فیصلے کرواتا ہے۔ مکہ کی تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب ایک جنگ صرف میدان تک محدود نہیں رہی تھی بلکہ ہر گھر، ہر خاندان اور ہر دل کے اندر لڑی جا رہی تھی۔ غزوہ بدر ختم ہو چکی تھی لیکن اس کے زخم ابھی زندہ تھے۔ قریش کے بڑے سردار مارے جا چکے تھے، مکہ کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور عرب کی وہ طاقت جو خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھی پہلی بار ہل کر رہ گئی تھی۔ لیکن انہی زخموں کے درمیان ایک دل ایسا بھی تھا جس میں غم کے ساتھ ساتھ ایک خطرناک قسم کی آگ جل رہی تھی۔ ایک عورت جس نے اپنے باپ، اپنے خاندان اور اپنی طاقت کے ٹوٹنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور پھر اس نے اپنے دکھ کو آنسو میں نہیں بلکہ انتقام میں بدل دیا۔ وہ عورت تھی ہند بنت عتبہ، وہ عورت جس کا نام تاریخ کے ایک ایسے واقعے سے جڑا جسے سن کر آج بھی دل کانپ جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، وہ مجاہد جنہیں میدان جنگ میں اسد اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کا شیر۔ احد کا میدان قریب آ رہا تھا اور تقدیر خاموشی سے ایک ایسا منظر لکھ رہی تھی جو صدیوں بعد بھی تاریخ کے سب سے دردناک ابواب میں شمار ہونے والا تھا۔ لیکن یہ کہانی صرف جنگ کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے غرور کی، نفرت کی، انتقام کی، اور پھر ایک ایسے لمحے کی جہاں ایک سخت دل انسان بھی بدل گیا، کیونکہ وقت نے آخرکار وہ منظر بھی دکھایا جب وہی ہند بنت عتبہ جو کبھی اسلام کی سخت ترین مخالف سمجھی جاتی تھی، اسی اسلام کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ نفرت ایمان میں کیسے بدلی؟ اور فتح مکہ کے دن ایسا کیا دیکھا گیا جس نے برسوں پرانی دشمنی کو خاموش کر دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے اس باب کو کھولیں گے جہاں جذبات، جنگ، انتقام اور ہدایت سب ایک ہی داستان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ہند بنت عتبہ مکہ کی ان چند عورتوں میں سے تھیں جن کی آواز صرف گھر تک محدود نہیں تھی۔ قریش کے بڑے فیصلوں میں ان کی رائے کو بھی وزن دیا جاتا تھا۔ ان کا تعلق بنو عبد شمس سے تھا اور مکہ میں ان کی شخصیت سخت مزاج اور اثر رکھنے والی سمجھی جاتی تھی۔ ابتدائی دور اسلام میں وہ قریش کی صف میں مسلمانوں کے خلاف کھڑی نظر آئیں اور ان کا نام اس وقت کی مخالفت میں نمایاں طور پر لیا جاتا تھا۔ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ قریش کے اس گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں جہاں طاقت صرف نام نہیں، ایک حقیقت تھی۔ ان کے والد عتبہ بن ربیعہ قریش کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ صرف ایک مالدار تاجر نہیں تھے بلکہ سیاسی بصیرت، قبائلی اثر و رسوخ اور سرداری وقار کے نمایاں نام تھے۔ ان کا تعلق بنو عبد شمس سے تھا اور یہ قبیلہ قریش کے اندر طاقت، تجارت اور اثر و رسوخ کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس شان و شوکت کے درمیان ایک پرانی کشمکش بھی موجود تھی، بنو عبد شمس اور بنو ہاشم کے درمیان رقابت۔ یہ صرف دو خاندانوں کی دشمنی نہیں تھی بلکہ قیادت اور برتری کی ایک مسلسل جنگ تھی۔ کعبہ کی خدمت، حاجیوں کی میزبانی اور مکہ کے بڑے فیصلوں پر اثر و رسوخ، یہ سب معاملات قریش کے دو بڑے خاندانوں کے درمیان خاموش مقابلے کی صورت اختیار کیے ہوئے تھے۔ اسی ماحول میں جب بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی دعوت شروع کی تو معاملہ صرف ایک مذہبی پیغام تک محدود نہیں رہا۔ قریش کے طاقتور حلقوں نے اسے ایک نئے انداز سے دیکھا۔ ان کے نزدیک یہ صرف عقیدہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا تبدیلی کا پیغام تھا جو پرانے نظام کو ہلا سکتا تھا۔ ہند بنت عتبہ اسی ماحول میں پروان چڑھی جہاں شناخت فرد سے نہیں بلکہ قبیلے سے جڑی ہوتی تھی۔ وہ اپنے والد عتبہ بن ربیعہ کی سرداری پر فخر کرتی تھی اور بنو عبد شمس کی حیثیت ان کے لیے صرف نسب نہیں بلکہ ایک شناخت تھی۔ ہند بنت عتبہ کا نکاح ابو سفیان بن حرب سے ہوا اور وہ اس دور کے قریش کے انتہائی بااثر سرداروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ وہ صرف ایک قبائلی رہنما نہیں تھے بلکہ ایک تجربہ کار تاجر، معاملہ فہم شخصیت اور سیاسی حکمت رکھنے والے انسان تھے۔ یہ شادی صرف ایک خاندانی رشتہ نہیں تھی بلکہ دو طاقتور گھرانوں کے درمیان ایک مضبوط سیاسی تعلق بھی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ ابو سفیان بن حرب ابتدا ہی سے ان لوگوں میں شامل تھے جو اس تبدیلی کے سخت مخالف بن کر سامنے آئے۔ ان کے نزدیک یہ معاملہ صرف مذہب کا نہیں تھا بلکہ مکہ کی سیاسی طاقت، تجارت اور قبائلی برتری کا سوال تھا۔ ہند بنت عتبہ بھی اسی فضا میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کی سوچ، ان کا ماحول اور ان کا رد عمل اسی قبیلائی نظام کے گرد گھومتا تھا۔ ہند بنت عتبہ ایک ذہین، بااثر اور مضبوط مزاج شخصیت تھی۔ قریش کی خواتین کے حلقوں میں ان کی بات توجہ سے سنی جاتی تھی۔
وہ مکہ کی محفلوں میں قبیلہ غیرت اور خاندان کی عزت کا ذکر کرتی تھی اور لوگوں کے جذبات کو اس رخ پر لے جاتی تھی جہاں قریش کی برتری ایک اہم مسئلہ بن جاتی تھی۔ ان کا زور اس بات پر ہوتا تھا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت غالب آ گئی تو قریش کا وہ امتیازی مقام ختم ہو سکتا ہے جس پر وہ فخر کرتے آئے ہیں۔ اسی پس منظر میں ہند بنت عتبہ قریش کے اس اجتماعی رد عمل کا حصہ بن گئی جو اسلام کے ابتدائی دور میں سامنے آیا۔ پھر وہ وقت آیا جب اسلام اور قریش کے درمیان پہلا بڑا معرکہ پیش آیا جسے تاریخ غزوہ بدر کے نام سے جانتی ہے۔ ایک طرف صرف چند سو مسلمان تھے اور دوسری طرف قریش کا بڑا اور منظم لشکر، مگر اس دن فیصلہ تعداد نے نہیں کیا بلکہ ایمان، حوصلے اور تقدیر نے کیا۔ بدر کے میدان میں قریش کے کئی بڑے سردار موجود تھے جن میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ جیسے نام شامل تھے۔ یہی جنگ ہند بنت عتبہ کی زندگی کا ایک ایسا موڑ ثابت ہوئی جہاں ان کا ذاتی اور خاندانی نقصان بہت گہرا ہو گیا۔ روایات کے مطابق ان کے والد عتبہ بن ربیعہ اس جنگ میں مارے گئے اور ان کے خاندان کے کئی قریبی افراد بھی قتل ہوئے۔ یہ شکست قریش کے لیے صرف ایک جنگی ہار نہیں تھی بلکہ ان کے غرور، طاقت اور سرداری کے ٹوٹنے کا اعلان تھی۔ ہند بنت عتبہ کے لیے یہ لمحہ صرف دکھ نہیں تھا بلکہ ایک گہرا ذاتی زخم تھا۔ ان کے دل میں غم کے ساتھ ساتھ ایک شدید رد عمل نے جگہ لے لی جسے وقت کے ساتھ انتقام کہا جانے لگا۔ انہوں نے اپنے والد، بھائی اور خاندان کے قریبی افراد کے نقصان کو کبھی فراموش نہیں کیا اور یہی نقصان ان کے جذبات کو مزید شدت دیتا چلا گیا۔ بدر کے بعد ان کی سوچ اور رویے میں واضح تبدیلی آنے لگی۔ خاموش دکھ ایک مسلسل بے چینی میں بدل گیا۔ وہ قریش کی عورتوں کو جمع کرنے لگیں اور محفلوں میں جنگ بدر کے واقعات بار بار دہرانا شروع کیا۔ عرب معاشرے میں عورتوں کی آواز براہ راست جنگ کا حصہ نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کے الفاظ مردوں پہ جذبات کو شدت سے متاثر کرتے تھے۔ ہند بنت عتبہ اسی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتی تھی اور اسی اثر کو وہ اپنے انداز میں استعمال کر رہی تھی۔ وہ قریش کو یاد دلاتی تھی کہ ان کے سردار مارے جا چکے ہیں اور یہ معاملہ صرف غم کا نہیں بلکہ عزت کا سوال بن چکا ہے۔ صرف یہی نہیں، ہند بنت عتبہ اپنے شوہر ابو سفیان بن حرب پر بھی مسلسل اثر انداز ہوتی رہیں۔ آہستہ آہستہ قریش کے اندر جنگ کی تیاری ایک واضح سمت اختیار کرنے لگی اور یہ تیاری ایک فیصلہ کن مقصد بن گئی۔ پھر قریش نے جنگ احد کی تیاری شروع کر دی۔ مکہ کے سرداروں نے اپنی تمام طاقت ایک جگہ جمع کر دی تاکہ کھوئی ہوئی عزت دوبارہ حاصل کی جا سکے۔ اس لشکر کی قیادت ابو سفیان بن حرب کے ہاتھ میں تھی۔ بدر میں اپنے والد عتبہ بن ربیعہ کی موت نے ہند بنت عتبہ کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی تھی جو اب آہستہ آہستہ ایک مکمل منصوبہ بنتی جا رہی تھی۔ ہند بنت عتبہ اچھی طرح جانتی تھی کہ مسلمانوں کی اصل طاقت ان کے مجاہدین ہیں اور ان میں سب سے نمایاں نام حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا تھا۔ انہیں عرب میں اسد اللہ کہا جاتا تھا، یعنی اللہ کا شیر۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ ہند بنت عتبہ نے ایک ایسے شخص کو تلاش کیا جو اپنی نشانے بازی اور نیزہ پھینکنے کی مہارت کے لیے مشہور تھا۔ وہ شخص وحشی بن حرب تھا، ایک حبشی غلام مگر جنگی مہارت میں غیر معمولی۔ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ہند نے وحشی کو اپنے قریب بلایا اور اسے ایک خاص ہدف کے بارے میں ترغیب دی۔ اس ہدف کے طور پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا نام لیا گیا اور اس کے بدلے میں اسے انعام، آزادی اور عزت کا وعدہ کیا گیا۔ پھر قریش کا لشکر جنگ احد کے لیے روانہ ہوا۔ ہند بنت عتبہ بھی اس سفر میں شامل تھی۔ وہ قریش کی دوسری عورتوں کے ساتھ میدان کے قریب موجود تھی تاکہ اپنے لشکر کے مردوں کے حوصلے بلند کر سکیں۔ اسی لیے ہند بنت عتبہ اور دیگر خواتین دف اور طبل کے ساتھ اشعار پڑھتی تھیں اور جنگ کے جذبات کو مزید بھڑکاتی تھیں۔ وہ بار بار مردوں کو یاد دلاتی تھیں کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ جنگ احد کے دوران ان کی نظر خاص طور پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ پر تھی۔ روایات کے مطابق ہند بنت عتبہ نے وحشی بن حرب سے وعدہ کیا کہ اگر وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے تو اسے آزادی دی جائے گی۔ وحشی بن حرب ایک ماہر نیزہ باز تھا اور وہ جنگ کے دوران موقع کی تلاش میں رہا۔ پھر ایک لمحہ آیا اور اس نے دور سے اپنا نیزہ پھینکا۔ وہ نیزہ سیدھا جا کر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو لگا۔ زخمی ہونے کے باوجود وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے مگر چند لمحوں بعد زمین پر گر پڑے اور شہادت پا گئے۔ یہ منظر مسلمانوں کے لیے ایک گہرا صدمہ تھا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ روایات میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ بعد میں ان کے جسد کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا گیا اور یہ منظر تاریخ کے ان تلخ ترین لمحات میں شمار کیا جاتا ہے۔ مگر پھر وقت نے کروٹ لی۔ مدینہ میں مسلمانوں کی ایک مضبوط ریاست قائم ہو رہی تھی اور وہ لوگ جو کبھی کمزور سمجھے جاتے تھے اب ایک منظم قوت بن چکے تھے۔
مسلمانوں کی صفیں مسلسل مضبوط ہو رہی تھیں، جبکہ قریش کی سیاسی اور معاشی گرفت کمزور ہونے لگی۔ پھر آخرکار وہ دن آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ قریش کے سردار خاموش تھے، ان کے چہرے خوف اور حیرت سے جھکے ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے دن ابو سفیان بن حرب اور ہند بنت عتبہ دونوں ایک گہری بے چینی میں مبتلا تھے۔ ان کے سامنے ماضی کے تمام مناظر ایک ایک کر کے آ رہے تھے، بدر، احد اور وہ سارا ماحول جس میں دشمنی پروان چڑھی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے باوجود انتقام کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ عام معافی کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان بن حرب کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان دی جائے گی۔ یہ صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ رحمت، اخلاق اور عظمت کا وہ مظہر تھا جس نے ماحول بدل دیا۔ ہند بنت عتبہ کے لیے یہ لمحہ غیر متوقع تھا۔ وہ اس حقیقت کے سامنے کھڑی تھیں جو ان کے تمام اندازوں سے بالکل مختلف تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لینے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ خواتین بھی بیعت کے لیے حاضر ہوئیں، اور انہی میں ہند بنت عتبہ بھی موجود تھی۔ وہ نقاب اوڑے ہوئے آئیں۔ جب بیعت کا وقت آیا تو انہوں نے جرت کے ساتھ سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے کن باتوں کا عہد لیتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی۔ ہند بنت عتبہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ عہد تو آپ نے مردوں سے نہیں لیا تھا، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوری نہیں کرو گی۔ ہند نے جواب دیا، میں اپنے شوہر ابو سفیان بن حرب کے مال سے کبھی کبھی لے لیا کرتی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ درست تھا یا نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ ہند نے ایک لمحہ ٹھہر کر جواب دیا، ہم نے تو اپنے بچوں کو پال کر بڑا کیا، پھر وہ بدر کے دن قتل ہوئے، اب آپ اور وہ بہتر جانتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سیرت کے اثر نے ان کے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ ان کے اندر یہ یقین مضبوط ہوتا گیا کہ یہ دعوت سچائی پر قائم ہے، اور یہی احساس رفتہ رفتہ ایمان میں بدل گیا۔ روایات کے مطابق اسلام قبول کرنے کے بعد ہند بنت عتبہ اپنے گھر واپس آئیں، اور ان کی زندگی کا رخ بدل چکا تھا۔ ابن سعد کے مطابق انہوں نے اپنے گھر میں موجود بتوں کو توڑ دیا اور کہا کہ ہم ایک عرصے تک غلط فہمی میں رہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی شخصیت میں واضح تبدیلی نظر آنے لگی۔ مدینہ میں وہ اپنے شوہر ابو سفیان بن حرب کے ساتھ مقیم رہیں اور اپنی زندگی کا آخری حصہ وہیں گزارا۔ وقت گزرتا گیا، مگر تاریخ کے کچھ زخم کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے۔ غزوہ احد کا وہ میدان، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی وہ شہادت، اور ہند بنت عتبہ کی زندگی کا وہ باب آج بھی تاریخ کے سب سے زیادہ گفتگو کیے جانے والے واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن اس پوری داستان کا سب سے حیران کن پہلو یہ نہیں کہ جنگ کتنی سخت تھی، بلکہ یہ ہے کہ دل کیسے بدل گئے۔ وہ عورت جس کے دل میں کبھی انتقام کی آگ جلتی تھی، وقت نے اسی دل کو ایمان کی روشنی دکھا دی۔ اور شاید یہی اسلام کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ وہ صرف لوگوں کو شکست نہیں دیتا، بلکہ انسان کے اندر کی تاریکی کو بدل دیتا ہے۔ فتح مکہ کے دن اگر بدلہ لیا جاتا، اگر برسوں کی دشمنی کا حساب چکایا جاتا، تو شاید تاریخ ایک اور خون ریز باب لکھتی۔ لیکن وہاں طاقت ہونے کے باوجود معافی تھی، غلبہ ہونے کے باوجود رحم تھا، اور یہی وہ اخلاق تھا جس نے سخت دلوں کو بھی نرم کر دیا۔ ہند بنت عتبہ کی زندگی اس بات کی گواہی بن گئی کہ انسان چاہے کتنی ہی دور کیوں نہ چلا جائے، ہدایت کا دروازہ بد بند نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھی وہی لوگ جو حق کے سب سے بڑے مخالف ہوتے ہیں، بعد میں اسی حق کی سچائی کے گواہ بن جاتے ہیں۔ یہ واقعہ صرف ماضی کی ایک داستان نہیں، بلکہ آج بھی انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ غصہ، نفرت، غرور اور انتقام، یہ سب انسان کو اندھا کر دیتے ہیں، لیکن سچائی، عدل اور معافی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی بدل سکتی ہیں۔ اور شاید اسی لیے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ہند بنت عتبہ، غزوہ احد اور فتح مکہ کی یہ واقعات صرف تاریخ نہیں لگتے، بلکہ ایک ایسا سبق محسوس ہوتے ہیں جو ہر دور کے انسان کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو، کیونکہ طاقت کا اصل کمال بدلہ لینا نہیں، بلکہ معاف کر دینا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی جس نے عرب کی تاریخ بدل دی۔